بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، ایک دن آپ سے کہنے لگے، اے انس، اسلام کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جس میں میں شریک نہ ہو سکا۔ اب اگر میرے رب کریم نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ العزیز کسی غزوے میں شریک ہوا تو پھر تو دیکھنا میں کیسے بہادری سے لڑائی کرتا ہوں، میں کیسے بہادری سے لڑتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا۔ پھر غزوہ احد کا وقت آ گیا۔ جب غزوہ احد کا وقت آیا تو آپ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے۔ جب آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے، دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں، اور جو مشرک و منافقین ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر آپ آگے چلے تو دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے ہیں، تو آپ نے کہا، اے سعد، دیکھ مجھے جبل احد کے قریب جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ یہ کہتے کہتے کہ جنت کی خوشبو کتنی پیاری ہے، آپ کہتے اور آگے بڑھتے گئے۔ آپ لڑتے لڑتے حتیٰ کہ ایک ہی آواز تھی آپ کے ہونٹوں پہ کہ جنت کی خوشبو کتنی پیاری ہے، جنت کی خوشبو کتنی پیاری ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جہاں جبل احد ہے وہاں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، وہ جنگ میں لڑتے رہے، لڑتے لڑتے آگے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ تو جب شہادت ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں دیکھا تو ہم نے ان کی نعش مبارک جو تھی اس کو شہداء جو تھے شہیدوں میں دیکھا۔ پھر میرے پیارے بھائیوں، بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کارنامہ انجام دیا، ہم تو ان کی طرح سے کارنامہ انجام ہی نہیں دے سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو انہوں نے کس محبت سے حضور علیہ السلام کی وفا میں اللہ کی رضا کے لیے جنگ احد کے اندر اپنی جام شہادت نوش فرما لیا۔ یہ جنگ احد وہی ہے میرے پیارے بھائیوں جہاں میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیگر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادتیں ہوئیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک، ہماری زبان میں لاش کہتے ہیں، اردو میں ناش کہتے ہیں، لاش مبارک کو جب دیکھا گیا تو آپ کے جسم مبارک پہ تیروں تلواروں کے 80 جو تھے وہ زخم تھے، اور آپ کے اعضائے مبارکہ کو طرح طرح سے ان لوگوں نے کاٹ دیا تھا جو کفار تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ہے، لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا کہ مجھے احد کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، آؤ ایک بات بتاتا جاؤں۔ الحمدللہ زاد اللہ تعالی شرفاً و تعظیماً، بہت اللہ کے احسان ہوئے ہیں۔ 2 ماہ بھی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں رہنا نصیب ہوا ہے۔ پہلے زندگی کے پیارے ایام جو تھے، کئی سالوں تک تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، حال ہی میں پھر حاضری ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسالت مآب علیہ السلام جہاں شہدائے احد ہیں، میری بات غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، میرے رسول ہر بدھ کے روز وہاں خود تشریف لے جایا کرتے۔ کہاں؟ جہاں میرے نبی کے پیارے چچا کا روضہ اطہر ہے، اور حضور علیہ السلام کے دیگر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جن کے مزارات ہیں وہاں پہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بات ہے مزارات پہ جانا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، اللہ کے رسول تو اللہ کے بعد ہر شان کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی اپنے چچا کے روضہ پہ
خود میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے رہے۔ آج بھی مدینے کے رہنے والوں کے اندر یہ جذبہ ہے، اور دور دراز سے سعودیہ ہو یا عرب امارات ہوں یا کوئی بحرین ہو، دوسرے کویت وغیرہ سے، جو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بدھ کی رات کو لوگ جوک در جوک قافلوں کے ساتھ شہدائے احد کے مزار پہ حاضری کے لیے آتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی بہادری سے جنگ کی، پھر کفار نے جب آپ کو شہید کیا تو آپ کے جسم مبارک کے اعضاء مبارک کو کاٹتے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 80 کے قریب زخم ان کے جسم مبارک پہ تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مجھے احد کے قریب جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر رب کریم آپ کو توفیق دے مدینہ منورہ جانے کی تو احد شریف ضرور جائیں، اور پھر وہاں جنت کی خوشبوئیں آج بھی آتی ہیں، چونکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت سید الشہداء اور حضرت اسد اللہ الرسول و اسد رسول و اسد اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا وہاں مزار ہے، تو ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، چونکہ رسول اللہ خود گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔